ईरान के हवाले से बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि ईरान के सुप्रीम लीडर का उसे मुकर्रर कर दिया गया है और ये नया जो इंतखाब हुआ है ये आयतुल्लाह अली खामनाई के फर्जंद अली मुज्तबा को बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान कल रात किया गया है। मुज्तबा खामनाई अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुकर्रर कर दिए गए हैं। मजलिस खुबरगान का इजलास पिछले कई रोज से जारी था और रात देर गए ईरान में बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि मुज्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर होंगे। और याद रखिएगा, जो ही ये अनाउंसमेंट ईरान के अंदर हुई तो ईरान के बाजारों के अंदर, ईरान के शहरों के अंदर लोग जोक दर जोक बाहर आए, उन्होंने नाराबाजी की और जश्न का समा ईरान के अंदर था। ये अब सिर्फ ईरान के अंदर नहीं था बल्कि ईरान के साथ वाबस्ता बहुत सारे शिया आबादी वाले इलाकों के अंदर भी था, ईरान के बाहर, जहां पर नए सुप्रीम लीडर की तैनाती के फौरन बाद जश्न भी था, गम भी था, दुआया मजलिसों का एहतमाम भी था। अब ये कब हो रहा, याद रखिएगा, ये मुज्तबा खामनाई की अनाउंसमेंट कब हुई? जब डोनाल्ड ट्रंप साहब, सदर अमेरिका साहब ये बता रहे थे कि जनाब जब आप नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब करेंगे तो हमें जरा कॉन्फिडेंस में लीजिएगा, हमें बताइएगा कि आपका नया सुप्रीम लीडर कौन होगा, हम वेट करेंगे तो भाग के आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन वेट करने का दूर की बात, ईरान ने अपनी रिवायात को बरकरार रखा। मजलिस खुबरगान का इजलास पिछले कई दिनों से जारी था और इस बीच खबर ये कि मुज्तबा खामनाई बाज़ाब्ता तौर पर नए सुप्रीम लीडर बाज़ाब्ता तौर पर उनकी तो अच्छा चलिए फटाफट से आपको बताते हैं कौन है मुज्तबा खामनाई। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुकर्रर कर दिए गए, यानी कि जो शहीद हुए आयतुल्लाह अली खामनाई उनके ये फर्जंद है और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर नया लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। अली खामनाई की शहादत के बाद ये तकरीर का ऐलान कल रात किया गया है, जिसके बाद ही ईरान के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर जश्न भी मनाया गया है मुज्तबा की जो नए लीडर हैं उनका इंतखाब करने के बाद। इजराइल अमेरिका जंग के दौरान ये फैसला सामने आया है। बताते चले कि ये फैसला उस वक्त हुआ है जब इलाके के अंदर कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और तेहरान ने सियासी इस्तेहकाम का पैगाम दिया है। ईरानी फौज और IRGC की मुकम्मल हिमायत हासिल हुई है, उसके बाद ही उन्हें लीडर मुकर्रर किया गया है और ईरान का बैरूनी दबाव को मुस्तरद करने का भी ऐलान किया गया है। जब नया लीडर मुंतखब किया गया तो जो बैरूनी ममालिक है उनके दबाव को भी मुस्तरद कर दिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप के बयान को भी बिलवास्ता जवाब दिया गया है जो उन्होंने कहा था और क़यादत के इंतखाब को ईरान का दाखिली मामला करार दिया गया है जो अब नया लीडर मुंतखब किया गया है। और हुकाम के मुताबिक रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर फाल अब नजर आ रहे हैं। नया लीडर जब मुंतखब किया गया है, ईरान के अंदर शदीद बमबारी के बावजूद हुकूमती निज़ाम बरकरार है। ईरान के अंदर एक तरफ से बराबर कशीदगी है और दूसरी तरफ से हुकूमती जो निज़ाम है, काम काज है, किस तरह से आगे की हुकूमत चलानी है उसका भी कामकाज लगातार जारी है और कौमी सलामती कौंसिल के हमलों की हिमायत बाज़ाब्ता तौर पर हासिल है। अवामी हलकों की हिमायत की इत्तलात भी मौसूल हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह से मुख्तलिफ शहरों के अंदर इस नए लीडर के मुंतखब होने के बाद जश्न मनाया गया है। तज्जियाकार इसे इस्तेहकाम दिखाने की कोशिश करार दे रहे हैं जिस तरह से नया लीडर का इंतखाब हुआ है और तज्जियाकारों का मानना है कि इस्तेहकाम दिखाने की कोशिश है ईरान के जो हुकाम हैं उनकी जानिब से और खत्ते में बढ़ती जो कशीदगी है उसके दौरान ये बड़ा सियासी फैसला भी करार दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि ईरान ने क़यादत का तसलसल बरकरार रखने का पैगाम दिया है। इस नए लीडर के इंतखाब के साथ ही ईरान की क़यादत की जानिब से ये तसलसल बरकरार रखने का फैसला माना जाता है। साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का ये बेटा है मुज्तबा खामनाई। आपको बताते चले ये सुप्रीम लीडर के फर्जंद हैं। माहिरीन की मजलिस ने 8 मार्च यानी कि कल मुज्तबा खामनाई को मुंतखब करार किया है नया सुप्रीम लीडर ईरान का बाज़ाब्ता तौर पर और ईरान की तारीख में ये पहली बार बाप से बेटे को इक़्तिदार मुंतकिल हुआ है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले, यानी कि जब बाप था उसके बाद ही जब उनकी शहादत हुई उसके बाद बेटे को मुंतखब किया गया है और मुज्तबा खामनाई को सख्तगी धड़े का सरबराह के तौर पर देखा जा रहा है और बरसों तक सुप्रीम लीडर ऑफिस में
کام کر چکے ہیں اور ایک اہم ترین عہدے پر انہوں نے گراؤنڈ پر بھی کام کیا، والنٹیئر کے طور پر، ایز اے گارڈ کمانڈر کے طور پر بھی، اور ایرانی سیاست میں سپر پاور کے طور پر جانے جاتے ہیں مجتبیٰ خامنائی۔ اور اس طریقے سے جناب مجتبیٰ خامنائی کا اناؤنسمنٹ تو ہو گئی ہے، اور 2009 کے جب آپ دیکھیں گے جو وہاں پر بھی اس طریقے کی گرین موومنٹ کریک ڈاؤن میں انہوں نے کردار کے الزامات اس پر آئے۔ 2009 کے دوران جو گرین موومنٹ کریک ڈاؤن میں ان کے کردار پر الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں، اور جو وہاں کے فورسز ہیں ان کے ذریعے احتجاج دبانے کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے ان پر۔ اچھا جناب، وہ اب یہ تو تھی کچھ باتیں، بڑی باتیں مجتبیٰ کے بارے میں، پاسداران انقلاب اور IRGC کے گہرے تعلقات ان کے ساتھ ہے، وہ بات صحیح ہے، کیونکہ اچھا یہ تصویریں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ بمباری ہو رہی تھی، تہران نے جب سنا کہ جناب ایسے مجتبیٰ خامنائی کا اعلان کیا تو بمباری ہو گئی تھی، بہت سارے علاقوں کے اندر بمبارڈمنٹ کیا گیا، لیکن لوگ باہر آئے، نہ صرف تہران میں باہر آئے بلکہ تہران سے باہر بھی باہر آئے، مختلف علاقوں کے اندر لوگ باہر آئے اور انہوں نے مجتبیٰ خامنائی کی قیادت کو قبول کیا، اسی طریقے سے نعرے دیے جس طریقے سے علی خامنائی کے حق میں نعرے دیے جاتے تھے۔ اور اب مجتبیٰ خامنائی کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے۔ مجتبیٰ خامنائی باپ شہید، ماں شہید، بہن شہید، گھر کے بہت سارے افراد شہید، لیکن ذرا اناؤنسمنٹ سن لیجیے گا۔ جب مجتبیٰ خامنائی کی اناؤنسمنٹ ہوئی، جشن کس طریقے کا تھا، ماحول کس طریقے کا تھا، اور اس کے بعد سیدھے اپنے مہمان آغا عباس رضوی صاحب کے پاس چلیں گے۔ مجلس پس از بررسی‌های دقیق و گسترده و استفاده از ظرفیت اصل 108 قانون اساسی مطابق با وظیفه شرعی و اعتقاد به حضور در محضر خداوند متعال در اجلاسیه فوق العاده امروز آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله تعالی را بر اساس رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس خبرگان به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعیین و معرفی می نماید۔ یہ آفیشیل اناؤنسمنٹ مناظر آپ کے سامنے، کچھ گرافکس کے ذریعے سے مجتبیٰ خامنائی کا ذکر ہم نے کر لیا، لیکن عباس رضوی صاحب کے پاس چلیں گے جو اس پورے معاملے پر اور زیادہ ماہر بھی ہیں اور زیادہ بات کر سکتے ہیں۔ عباس صاحب بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے۔ بڑے دنوں سے یہ چل رہا تھا کہ جناب کون ہوگا، کون آگے چلے گا، بیچ میں کیئر ٹیکر کا نام سامنے آیا، پھر علی لاریجانی صاحب کا نام بھی بیچ میں چل رہا تھا، لیکن فائنلی مجتبیٰ صاحب کو سامنے رکھا گیا۔ جیسے ہم بتا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ یہ پہلا موقع ہے ایران کے اندر کہ بیٹے کے باپ کو سامنے رکھا گیا اور آگے بڑھایا گیا۔ کیا یہ جو حالات ایران کے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے فیصلہ لیا گیا کہ سب کو یکجٹ رکھا جائے، کیونکہ علی خامنائی صاحب کی شہادت ہوئی ہے اور اچھا موقع یہ ہے کہ اس سینٹیمنٹ کو ٹھنڈا ہونے نہ دیا جائے، اس لیے مجتبیٰ خامنائی کو رکھا گیا؟ یا مجتبیٰ خامنائی واقعی طور پر ان تمام اصولوں پر جو 113 اصول مجلس خبرگان کے اندر مجھے جہاں تک علم ہے بتائے گئے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے ایک آدمی کے اندر سپریم لیڈر بننے کے لیے، وہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے گور صاحب آپ کا شکریہ۔ تو میں اس بات کو تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایک بادشاہی نظام ہے، جس طریقے سے باپ کے بعد بیٹا ہوتا ہے، کہ یہ بالکل اس طریقے کا نظام نہیں ہے، اس طریقے کی طرح نہیں ہے۔ 1979 میں جب انقلاب آیا تھا تو اس وقت امام خمینی ان کو سپریم لیڈر بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے مجلس خبرگان کا تشکیل دیا تھا، تو جس میں آیت اللہ خامنائی کو اس وقت سپریم لیڈر بنایا گیا تھا۔ اب ظاہری طور کی جس طریقے سے آپ نے سوال کیا ہے، کیا ان میں ایسی وہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ جس کو سپریم لیڈر بنایا جائے؟ بالکل ہے، کیونکہ مجلس خبرگان کے نزدیک جو ایک شرط یہ بھی ہے کہ مجتہد ہونا ضروری ہے۔ آغا سید مجتبیٰ خامنائی جو 1969 مشہد میں پیدا ہوئے ہے، اور ابتدائی تعلیم انہوں نے مشہد اور تہران میں حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے قم کی طرف رخ کیا ہے، کہ جہاں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے،
اور جہاں قم میں جو ان کے استاد رہے ہیں آیت اللہ وحید خراسانی جو علم اصول میں کے استاد رہے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی جو تفسیر و فقہ کے ان کے استاد رہے، آیت اللہ محمد تقی مصر کے جو ان کے استاد رہے، اسی طریقے سے آیت اللہ محمد جعفر سبحانی تاریخ و کلام کے ان کے استاد رہے، اسی طرح آیت اللہ محمد مومن کے علاوہ جو آیت اللہ خامنائی بذات خود ان کے علم رجال اور دیگر علوم میں ان کے استاد رہے، اور آیت اللہ سید مجتبی خامنائی کی جو خود اس وقت درس سے خارج دیتے رہے قم میں، اور جب یہ مشاورت ہوئی ہے کہ مجلس خبرگان میں، اور جتنے بھی چیزیں ایک انسان کے اندر رہبری کے لیے ہونی چاہے وہ ساری چیزیں ان میں پائی گئی ہے، تب بھی ان کو ایران کے سپریم لیڈر قرار دیے گئے۔ اچھا جی، آغا عباس رضوی صاحب یہ بتائیے گا، اب ایران کے اندر اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، کیا اب یہ کوئی بیعت کا سلسلہ بھی ہوگا جو بیرون ملک کے اندر ہے، ایران سے باہر لوگ ہیں، شیعہ آبادی کیا ہیں یا کسی طریقے سے بھی کہیں اور علاقوں کے اندر ہے، تو ان تک یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا نہیں کیا، یہ کیسے پتہ لگتا ہے بعد میں؟ دیکھیں، آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے کہ بیسیکلی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ مجتہد وہ ہوتا ہے کہ جو درس خارج دے، اور درس خارج ان کو دیا جاتا ہے کہ جو مجتہد بن جاتے ہیں، جن کو مجتہد بننا ہوتا ہے، اور مرجع دوسرا ہوتا ہے۔ مرجع جس طریقے سے آیت اللہ خامنائی جس وقت سپریم لیڈر بنے تھے وہ اس وقت مرجع نہیں تھے بلکہ مجتہد تھے۔ مرجع وہ ہوتے ہیں کہ جن کو مطلب صاحب رسالہ ہوتے ہیں، کہ صاحب رسالہ جس کو ہم توزیع المسائل بھی کہا جاتے ہیں، اور تقریباً 13 سال کے بعد آیت اللہ خامنائی جو صاحب رسالہ بنے تھے، اور تب دنیا کے جو لوگ ہیں اور ہمیں تقلید کرنی ہوتی ہے تب ان سے رجوع کیا ہے۔ اور ابھی آیت اللہ سید مجتبی جن کی ڈیٹ آف برتھ 1969 ہے، تو ابھی مطلب بہت کم ان کی عمر ہے، تو انشاءاللہ تقریباً یہ بھی 5-10 سال تک یا کچھ اس سے بھی کم عرصے میں یہ صاحب رسالہ بنیں گے، تو تب پوری دنیا اسی طریقے سے جس طریقے سے آیت اللہ خامنائی کی اطاعت کرتے رہے اور ان کی تقلید کرتے رہے، اسی طریقے سے ان کی بھی تقلید کی جائے۔ اور دوسری جو مطلب انداز سے میں یہ بھی کہوں کہ اس وقت بھی آیت اللہ خامنائی کے جو فرزند ہیں اور پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اسی طریقے سے عزت کرتے رہیں گے آیت اللہ سید مجتبی کی، کہ جس طریقے سے آیت اللہ خامنائی کی وہ اطاعت اور ان کی عزت کرتے رہے۔ یعنی مذہبی طور پر ابھی وہ مذہبی پیشوا سپریم لیڈر نہیں ہے، یہ ایران کے سپریم لیڈر مان سکتے ہیں ان کو پولیٹیکل ایفرٹس میں؟ بالکل، ان میں دیکھیں کہ مطلب میں آپ کو ایسے کہوں کہ جو انقلاب ایران جو ہے اس حوالے سے کہ اگرچہ مطلب اس وقت ابھی ہم تقلید جس طریقے سے دوسرے مجتہدین کا بھی حکم ہے، جو مجتہدین ہمارے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہم تقلید کرتے ہیں وہ ہم ابھی باقی رکھ سکتے ہیں آیت اللہ خامنائی کے اوپر، اور جب تک یہ بھی مطلب صاحب رسالہ بنیں گے اور تب ان کی طرف رجوع کریں گے، اور یہ ہمارے لیے بھی مطلب بحیثیت ایک مجتہد ہوں گے اور ہمیں ان سے رجوع کرنا اس کے بعد ضروری ہوگا۔ چلیے، بہت شکریہ آغا عباس رضوی صاحب۔ آغا مجتبی خامنائی صاحب فی الحال سپریم لیڈر ایران کے بن چکے ہیں، اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے ایران کے اندر، اور ایران کے بعد جشن کا سما تھا تب جب ڈونالڈ ٹرمپ صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اناؤنسمنٹ سے پہلے ذرا ہم سے ویٹ کیجئے گا۔ دنیا کی چودراہت کے مالک ڈونالڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ اب ڈونالڈ ٹرمپ سے جب یہ پوچھا گیا کہ جناب مجتبی صاحب تو سپریم لیڈر بن چکے ہیں ایران کے، اس کا رد عمل کیا کچھ